بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من غسل میتا خرج من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی نے اپنے میت کو غسل دیا، اس کو نہلایا، تو اس نہلانے کی وجہ سے غسل کرانے والے کے گناہ اس طرح نکل جاتے ہیں اور وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ جو بچہ آج ہی جنم لیا ہو، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، اتنا پاک صاف وہ آدمی ہو جاتا ہے جو اپنے میت کو غسل دے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور غسل دینے کے لیے میت کے گھر والوں میں سب سے زیادہ جو قریب ہوگا اس کو غسل دینا چاہیے۔ قریبی رشتہ داروں میں مثلا باپ کر دے، بیٹے کا ہو گیا تو باپ دے، بھائی وغیرہ جو بھی۔ اگر وہ نہیں جانتا ہے تو جاننے والے کا سہارا لے کر اس کے ساتھ میں رہ کر غسل میں شریک ہو جائے۔ اور غسل جو آدمی دے گا اس کے لیے باوضو ہونا بہتر ہے۔ جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے تو غسل دینے والا باوضو ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور ہر اچھا عمل وضو کی حالت میں کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اور جو آدمی غسل دیتا ہے اس کو بطور اجرت کوئی چیز دے دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ نہلانے والے کو نہلانے کے بدلے میں کوئی چیز عوض میں دے دے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی خود اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ مرد کوئی نہیں ہے نہلانے والا، تو بیوی خود اپنے میت شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اگر ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ غسل دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بالغ ہے، بڑا ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے ماں اور بہن اور بیٹی غسل نہیں دے سکتے، بیوی ہی غسل دے گی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ کوئی مرد نہلانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر دیکھ سکتا ہے بیوی کو، چھو نہیں سکتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی چھو سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے شوہر کو، لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو صرف دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
البتہ جنازہ وہ اٹھا بھی سکتا ہے، شوہر دیکھ سکتا ہے اور جنازہ اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن بیوی کو بغیر پردے کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر چھوٹے بچے نابالغ، چھوٹے چھوٹے بچے 9 سال کے 10 سال کے انتقال ہو جائے اور وہ بچے ایسے ہوں کہ جن کو دیکھنے سے عموماً شہوت نہیں ہوتی ہے، ایسے چھوٹے بچے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو مرد اور عورتیں جو چاہے غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں۔ بچی کو مرد نہلائے یا بچے کو عورتیں نہلائیں، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، کچھ بہن ہو، کوئی بھی ہو، سب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت چھوٹے بچے ہیں اور ان کو دیکھنے سے شہوت بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اجازت ہے۔ اور غسل دینے کے لیے جو آدمی جائے گا وہ آدمی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں غسل نہیں دیا جائے گا میت کو۔ اور ایسے ہی جس عورت کو ماہانہ خون آ رہا ہو وہ عورت بھی غسل دینے کے لیے نہیں جائے گی۔ ایسے ہی وہ عورت جس کو نفاس کا خون آ رہا ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون اس کو آ رہا ہو، اس ناپاکی کی حالت میں وہ عورت ہو تو وہ بھی میت کو غسل دینے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ مکروہ ہے، ناپاک ہے وہ، اس لیے وہاں پر اس کے لیے جانا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسری عورت نہیں ہے نہلانے والی یا وہ لوگ طریقہ نہیں جانتی ہیں تو یہ عورت وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو بتلائے۔ اگر اس عورت نے غسل کرا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن دوسری عورتوں کے ہوتے ہوئے اس کو غسل دینا مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں بڑا اکرام ہے، احترام ہے میت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، پورے محلے والوں کے پاس وہ ایک اللہ کی امانت ہے، اس کو غسل دینا بھی ہمارے ذمے فرض کفایہ ہے، اس کو کفن دینا یہ ہمارے ذمے فرض کفایہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ ہمارے ذمے فرض کفایہ ہے، اور اس کو قبرستان لے جا کر وہاں پر اچھی طرح دفن کرنا یہ بھی ہمارے ذمے فرض کفایہ ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اب جو آدمی غسل دے گا پورا غسل کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گی، اللہ پاک وہ ساری باتیں آئیں گی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، بہت ضروری ہیں اس طرح کی چیزیں۔ ہمارے گھر میں بتائیے کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے محلے کی عورت آ کر اس کو غسل دے، کیا ضرورت ہے کہ ہماری عورت دوسری عورت کے سامنے بے پردہ ہو؟ ضرورت نہیں ہے، ہمارے عورتوں کو خود سکھلا کے رکھیں، بتا کے رکھیں تو وہ عورتیں، ہماری خود عورتیں اپنی عورتوں کو غسل دیں گی۔ ایسے ہی کوئی ہمارا بھائی ہے، باپ ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسرا آدمی آ کر کیوں غسل دے؟ ہم خود سیکھ کے رکھیں، ہم خود جان لے، یا جو آدمی اس چیز کو جانتا ہے، مؤذن صاحب ہے، امام صاحب ہے، ان کو اپنے پاس رکھو اور خود اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ اور غسل دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو آدمی غسل دیتا ہے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه